بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 25 برس کے ہوئے تو آپ نے اپنا پیشہ تجارت کو بنایا۔ آپ ہاتھ کے سچے اور بات کے پکے تھے۔ تجارتی کاروبار میں جس سے جو معاملت ہو گئی اور جس بات کے لیے زبان دے دی، چاہے زمین و آسمان کیوں نہ ٹل جائیں اور تجارت میں کتنا ہی گھاٹا کیوں نہ ہو جائے، اپنے قول اور عہد کی تعویلیں کر کے زبان پھیرنے کا تصور بھی نہ فرماتے۔ کسی سے مال خریدتے تو دینے والے کو مرضی پر چھوڑ دیتے۔ وہ ترازو اونچا بھی تول دیتا تو گوارا فرما لیتے، مگر جب خود کسی کو مال بیچتے تو ترازو خوب جھکتا ہوا تولتے۔ تاجروں میں آپ کی دیانت اور خوش معاملگی کے تذکرے ہوتے کہ تجارتی کاروبار میں دنیا ایک ایک پیسے کے لیے جان دیتی ہے۔ ہر شخص اپنے فائدے کے لیے غلط طریقے سے بھی کوشش کرنے میں کوتاہی نہیں کرتا۔ پروفٹ کے لیے نئی نئی ترکیبیں اور حیلے نکالے جاتے ہیں، اور یہ ابن عبداللہ تو کشادہ دست تاجر ہے۔ تجارت میں فیاضی کرتے ہوئے اس کے سوا اور کسی کو نہیں دیکھا گیا۔ خویلد کی بیوہ بیٹی خدیجہ ایک شریف اور دولت مند خاتون تھی۔ نوکر چاکر اور عزیز رشتہ دار ان کا تجارتی کاروبار سنبھالے ہوئے تھے۔ محمد کی دیانت اور راز بازی کی شہرت سن کر خدیجہ نے بہت منت کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیام بھجوایا کہ میں آپ کے ذریعے اپنا مال تجارت شام بھیجنا چاہتی ہوں۔ مجھے آپ کی ذات پر پورا اعتماد ہے۔ آپ کی زحمت فرمائی کا مجھ بیوہ پر احسان ہوگا۔ محمد نے شام جانے کی حامی بھر لی، اور چند دن بعد خدیجہ کا سامان تجارت لے کر شام کی طرف کوچ فرمایا۔ اس مختصر سے تجارتی قافلے میں خدیجہ کا ایک رشتہ دار اور ان کا غلام میسرہ بھی تھا۔ یہ محمد کی عمر کا 25واں سال تھا۔ ذمہ داری، ہوش مندی اور فراست اپنے زور پر تھی۔ قافلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ شام پہنچ گیا۔ یہ کارواں اندھیرے سے بھی گزرا اور چاندنی میں بھی اس نے منزلیں طے کی۔ دھوپ کی شدت بھی دیکھی اور سائے کی راحت بھی۔ کہیں اتنا چٹیل میدان کہ دور دور تک کسی درخت کا نام و نشان نہیں، بس کہیں کہیں غبار آلود جھاڑیاں نظر آتی ہیں، اور کسی جگہ نخلستان کا سلسلہ دور تک چلا جاتا اور آس پاس لہلہاتے کھیت دکھائی دینے لگے۔ خدیجہ بنت خویلد کے رشتہ دار خزیمہ اور ان کی غلام میسرہ نے اس سفر میں بہت سی عجیب باتیں مشاہدہ کی۔ قدم قدم پر برکتوں کا نزول اور سعادتوں کا ظہور، ایسے واقعات اور آثار جو انہوں نے اس سے پہلے دیکھے نہ تھے۔ ان کی حیرتیں بڑھتی ہی چلی جاتی تھیں، یہاں تک کہ ایک سوکھا پیڑ جس کے نیچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، دیکھتے ہی دیکھتے سرسبز ہو گیا۔ اسی مقام پر نستور نامی راہب رہتا تھا۔ اس نے کہا کہ پیشن گوئیوں اور مقدس بزرگوں کے اخبار کی روشنی میں اس حقیقت کے اظہار میں تأمل نہیں کر سکتا۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ اس درخت کے نیچے ایک پیغمبر آ کر قیام کرے گا، جس کی برکت سے سوکھی ڈالیاں ہری ہو جائیں گی۔ اس کے ہاتھ میں انجیل کے نوشے تھے اور وہ انہیں پڑھ پڑھ کر وہ باتیں کہتا جاتا تھا۔ خدیجہ کے مال تجارت میں توقع سے بہت زیادہ نفع ہوا، اور محمد نے تمام مال کی قیمت جو کہ توں خدیجہ کو دے دی۔ خدیجہ آپ کی اس دیانت اور رازبازی سے بہت متاثر ہوئی۔ وہ دیکھتی تھی کہ مکہ میں تجارتی کاروبار، لین دین، مول تول اور خرید و فروخت پر آئے دن جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ ہر شخص دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپنے کی کوشش کرتا ہے۔ لوگ عہد و پیمان کرتے ہیں اور توڑ ڈالتے ہیں۔ ان لوگوں میں محمد جیسے امانت دار، راست باز آدمی کا پایا جانا غیر معمولی واقعہ بلکہ معجزہ ہے۔ خزیمہ اور میسرہ نے یک زبان ہو کر خدیجہ سے کہا کہ محمد کے ساتھ سفر میں رہ کر ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسی عجیب و غریب باتیں دیکھی ہیں جو شاید کسی نے سنی بھی نہ ہو۔ اندھیری راتوں میں
روشنی ہو گئی محمد کی برکت سے۔ خشک درخت کے نیچے محمد بیٹھے اور سوکھی ڈالیاں آن کی آن میں لہلہانے لگیں، جیسے کسی نے ان پر آب حیات چھڑک دیا۔ ایک واقعہ ہو تو بتائیں، ہم تو راستے بھر ان کے ساتھ خواب دیکھتے رہے، اور یہ محمد اتنا کچھ بابرکت ہونے کے باوجود انتہائی بامروت اور نرم مزاج، درد مند اور غمگسار ہے۔ راستے میں ہمیں انہوں نے کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے دی، نہایت ذمہ داری کے ساتھ ہر کام خود انجام دیا۔ اتنے درد مند رفیق سفر ہر کسی کو میسر نہیں آتے۔ ان کی پاک بازی اور پرہیزگاری کی تو لفظوں میں تعریف ہی نہیں ہو سکتی۔ شام کی عورتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، ان کی دلکشی اور حسن و جمال دور دور تک مشہور ہے، مگر ہم نے خاص طور سے اس بات کو محسوس کیا کہ محمد بازاروں، گلیوں اور سڑکوں سے گزرتے ہوئے ادھر ادھر نہیں دیکھتے۔ غیرت، متانت اور سنجیدگی کا پیکر ہے ان کی ذات۔ نہ جانے یہ دنیا کہاں تک ہے اور کتنی بڑی ہے۔ ہم نے تو عرب اور شام یہی دو ملک دیکھے ہیں۔ ہم دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ان ملکوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شریف، نیک، پرہیزگار اور بابرکت آدمی ہماری نگاہ سے نہیں گزرا۔ یہ عرب کے جاہل لوگ اپنی شاعری، بہادری اور نسب ناموں پر فخر کرتے رہتے ہیں، حالانکہ ان کے لیے سب سے بڑا فخر محمد قریشی الہاشمی کی ذات ہے۔ مکے کا ہر شخص محمد کے اخلاق اور نیکی کا گرویدہ معترف تھا۔ خدیجہ کو تجارت کے سلسلے میں آپ کی دیانت کا ذاتی تجربہ بھی ہو گیا۔ پھر خزیمہ اور میسرہ کی عینی شہادتوں نے اس یقین کو اور زیادہ مستحکم اور اس اثر کو پائیدار بنا دیا۔ خدیجہ بیوہ تھی، ان کی دنیا ویران ویران سی تھی۔ افسردہ اور غمگین تمنائیں، مرجھائے ہوئے احساسات، دل و دماغ نے ایک زبان ہو کر کہا کہ خدیجہ دیکھ، محمد سے زیادہ شریف اور باعزت انسان پورے عرب میں نہیں مل سکتا۔ ان کے پاس پاکیزہ تمناؤں کا پیام بھیج۔ مکہ میں نوجوانوں اور امیروں کی کمی نہیں ہے، لیکن تیری شرافت کا ان بد کرداروں کی زندگی سے کیا جوڑ؟ محمد نے اگر تیرے پیام کو قبول کر لیا تو تیری تقدیر کا ستارہ چمک جائے گا۔ خدیجہ نے محمد کی خدمت میں شادی کا پیغام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے ساتھ قبول فرما لیا۔ آپ اپنے چچا ابو طالب، حمزہ اور دوسرے عزیزوں کو ساتھ لے کر خدیجہ کے مکان پر پہنچے۔ وہاں پہلے سے ہی بہت اہتمام تھا اور خدیجہ کے عزیز و اقارب انتظار میں تھے۔ نکاح ہوا۔ ابو طالب نے خطبہ پڑھایا۔ اس خطبے میں ابو طالب نے پہلے تو خدا کی حمد و ثنا بیان کی اور اس کے بعد کہا کہ سارے قریش میں محمد کے پلے کا ایک آدمی نہیں ہے۔ کوئی شخص شرافت و نیکوکاری میں میرے سعید و امین بھتیجے کی برابری نہیں کر سکتا۔ ہاں، مال و دولت اس کے پاس نہیں ہے، مگر دولت، روپیہ پیسہ، خزانے، مال و اسباب تو چلتی پھرتی چھاؤں کی مانند ہیں۔ آج اس کے پاس، کل دوسرے کے پاس، ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ اصل چیز تو ذاتی شرافت ہے جو ہر حال میں باقی رہے گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ بالکل نیا دور تھا۔ خدیجہ بہترین شریک زندگی ثابت ہوئی، نیک، فرما بردار، اطاعت گزار، شوہر کے دکھ سکھ کی شریک، ہر اعتبار سے ہم خیال۔ وہ کسی بات میں محمد سے اختلاف ہی نہیں کرتی۔ ان کی فطرت میں محبت اور وفا سموئی ہوئی تھی۔ خدیجہ نے بھی محمد کو توقع سے بہت زیادہ ہمدرد اور غمگسار پایا۔ وہ جتنا نیک شادی سے پہلے سمجھتی تھی، محمد اس سے بڑھ کر نیک اور پرہیزگار نکلے۔ ان کی پرسنل لائف ہی نہیں، سوشل لائف بھی نیکی، حیا اور عفت سے معمور تھی۔ مکے کی عورتیں رشک کرتیں کہ خدیجہ کو محمد جیسا بہترین شریک حیات مل گیا، مگر رشک کرنے سے ہوئی بات انہونی نہیں ہو سکتی اور نہ کسی کی تقدیر کی سعادتیں چھینی جا سکتی ہیں۔ خدیجہ کے لیے بہرحال بہترین خلائق اور بزرگ ترین انسان شوہر بننا مقدر ہو چکا تھا، اور یہ وہی مضبوط مقدرات ہیں کہ جن کے لکھ دینے کے بعد قدرت کا قلم خشک ہو گیا
اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ خدیجہ کی رفاقت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سکون حاصل ہوا۔ ان کی زندگی آپسی رنجش اور بدمزگی سے پاک تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے ہمدرد، غمگسار اور سچ مچ شریک حیات تھے۔ نکاح اور شادی کا لطف ہی میل ملاپ اور ایک دوسرے کی ہمدردی اور فکر و خیال کی یک رنگی میں ہے۔ یہ نہ ہو تو پھر جنت بھی جہنم بن کر رہ جاتی ہے۔ شوہر کی طاعت تدبیر منزل کی بنیاد ہے اور بیوی کی ہمدردی معاشرت کی جان ہے۔ جہاں یہ بیلنس باقی نہ رہے وہاں گھریلو زندگی کا نظر تہ و بالا ہو جاتا ہے۔ محمد اور خدیجہ کی زندگی اس بیلنس کا بہترین نمونہ تھی۔ تو یہ تھا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی شریک حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کا، جو ہمیں ایک خوش اور کامیاب ازدواجی زندگی کی مثال دیتا ہے۔ یقیناً نبی کی پیروی میں ہی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خلوص کے ساتھ دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔